بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علیکہ سید الانبیاء خاتم المرسلین۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں ہمارے آقا مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کی ایک ایک ادا انسانیت کے لیے ہدایت کا چراغ ہے۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، ماؤں، بہنوں اور نوجوانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا بھائی عاطف وسیم اسلامک آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم قرآن مجید کی اس عظیم سورہ کا سفر شروع کر رہے ہیں، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عظیم نعمت قرار دیا۔ یہ صرف ایک سورہ نہیں بلکہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اس کے گھر میں پڑھے جانے سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اس میں ایمان، عبادت، اخلاق اور معاملات، خاندان، تجارت، روزہ، حج، دعا، صبر، جہاد اور زندگی کے بے شمار اصول جمع ہیں۔ ذرا تصور کیجئے، اگر آج رات آپ اپنے گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کریں تو احادیث میں اس کے لیے ایسے فضائل موجود ہیں جو دل کو امید سے بھر دیتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ہم میں سے کتنے لوگ اس سورہ کا پیغام جانتے ہیں؟ کتنے لوگ جانتے ہیں کہ اس سورہ میں حضرت آدم کا واقعہ کیوں بیان ہوا؟ کتنے لوگ جانتے ہیں کہ بنی اسرائیل کی بار بار نافرمانی کا ذکر ہمیں کیا سبق دیتا ہے؟ کتنے لوگ جانتے ہیں کہ آیت الکرسی کو قرآن کی سب سے عظیم آیت کیوں کہا جاتا ہے؟ اور کتنے لوگ جانتے ہیں کہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کے بارے میں نبی کریم غفور الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی بشارت دی جسے سن کر ہر مسلمان کا دل خوش ہو جاتا ہے۔ آج کا یہ سفر صرف معلومات حاصل کرنے کا نہیں بلکہ اپنے دل کو قرآن کے نور سے منور کرنے کا سفر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ وہ عظیم کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ یہ قرآن صرف پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ زندگی بدلنے کے لیے نازل ہوا۔ سورہ بقرہ کا تعارف۔ سورہ بقرہ قرآن مجید کی سب سے طویل سورہ ہے۔ اس میں 286 آیات ہیں اور یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اس کا نام بقرہ اس واقعے کی وجہ سے رکھا گیا جس میں بنی اسرائیل کو ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا، مگر انہوں نے مسلسل سوالات اور بہانے بنائے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ کے حکم کے سامنے بحث تکرار کی بجائے اطاعت اختیار کرنی چاہیے۔ یہ سورہ ہمیں سکھاتی ہے کہ کامیابی صرف علم سے نہیں بلکہ علم پر عمل کرنے سے ملتی ہے۔ میرے عزیز دوستو، آج اگر امت مسلمہ مشکلات میں ہیں، اگر گھروں سے سکون ختم ہو رہا ہے، اگر دل میں چین نہیں، تو ہمیں دوبارہ قرآن کی طرف لوٹنا ہوگا۔ سورہ بقرہ ہمیں یہی دعوت دیتی ہے۔ آئیں ہم نیت کریں کہ ہم اس بیان کو صرف سننے گے نہیں بلکہ اس پر عمل بھی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو قرآن کے نور سے روشن فرمائے، ہمیں قرآن سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس بیان کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، آمین۔ سورہ بقرہ کے فضائل، نزول کا پس منظر اور ابتدائی آیات کی تفسیر۔ تو آئیں درود پاک کا ورد کر لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میرے عزیز اسلامی بھائیوں اور ایمان والی بہنوں، سورہ بقرہ کے فضائل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ،
بے شک شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ صحیح مسلم۔ سوچیں، آج ہم گھروں میں بے چینی، جھگڑے، نفرت، پریشانی اور خوف کی شکایت کرتے ہیں، مگر کیا ہم نے اپنے گھروں کو قرآن سے آباد کیا؟ اگر ہر روز باقاعدگی سے سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے، یہ روحانی برکت اور سکون کا ذریعہ بنتی ہے۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم غفور الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن پڑھا کرو کیونکہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کی سفارش کرے گا، خصوصاً سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران۔ صحیح مسلم۔ کیا ہی خوش نصیب ہوگا وہ شخص جس کی سفارش خود قرآن کرے گا۔ سورہ بقرہ کب نازل ہوئی؟ یہ سورہ مدینہ منورہ میں مختلف اوقات میں نازل ہوئی۔ اس میں اسلامی معاشرے کی بنیاد بیان کی گئی۔ اس سورہ میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، نکاح، طلاق، تجارت، جہاد، دعا اور قرض اور معاشرتی احکام بیان ہوئے۔ گویا یہ سورہ صرف عبادت نہیں بلکہ پوری زندگی گزارنے کا طریقہ سکھاتی ہے۔ الف لام میم کا راز۔ سورہ بقرہ کا آغاز ان الفاظ سے ہوتا ہے، الف لام میم۔ علماء امت نے فرمایا کہ ان الفاظ کی اصل حقیقت سے مراد اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ اس میں ہمارے لیے ایک سبق بھی ہے کہ انسان جتنا بھی علم حاصل کر لے، کچھ حقیقتیں ایسی ہیں جن کا کامل علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ اللہ کی عظیم گواہی پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قرآن میں ہے، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، یہ متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ غور کیجئے، دنیا کی ہر کتاب پر سوال اٹھائے جا سکتے ہیں، مگر قرآن وہ کتاب ہے جس کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں کوئی شک نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے، انسان کا نہیں۔ متقی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ آگے متقی لوگوں کی صفات بیان کرتے ہیں۔ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے رزق سے خرچ کرتے ہیں، تمام انبیاء اور نازل شدہ کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ آج ہم خود سے سوال کریں، کیا میری نماز واقعی اللہ کے لیے ہے؟ کیا میں قرآن کو صرف پڑھتا ہوں یا سمجھنے کی بھی کوشش کرتا ہوں؟ کیا میں اپنے مال میں غریبوں کا حق ادا کرتا ہوں؟ کیا مجھے آخرت ایسے یاد رہتی ہے جیسے دنیا یاد رہتی ہے؟ اگر ان سوالات نے ہمارے دل کو ہلا دیا تو سمجھ لیجئے قرآن اپنا اثر دکھا گیا، کفار کا انجام۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر فرماتا ہے جو حق واضح ہو جانے کے باوجود انکار کرتے رہے۔ قرآن بتاتا ہے کہ جب انسان مسلسل حق سے منہ موڑ لیتا ہے تو اس کے دل پر مہر لگ جاتی ہے۔ یہ مہر اللہ کی طرف سے زبردستی نہیں ہوتی بلکہ انسان کے مسلسل انکار کا انجام ہوتی ہے۔ اسی لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ جب حق معلوم ہو جائے تو عاجزی کے ساتھ اسے قبول کر لے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، قرآن کی ابتدا ہی ہمیں بتا رہی ہے کہ کامیابی دولت، شہرت یا طاقت میں نہیں بلکہ تقویٰ میں ہے۔ اگر دل میں تقویٰ پیدا ہو جائے تو زندگی بدل جاتی ہے، گھر بدل جاتے ہیں، اولاد بدل جاتی ہے، معاشرہ بدل جاتا ہے۔ آئے اللہ کے حضور دعا کریں، یا اللہ ہمارے دلوں کو قرآن سے زندہ فرما، ہمیں متقی بندوں میں سے شامل کر دے، ہمیں ان لوگوں میں نہ بنانا جو حق کو جان کر بھی اس سے منہ موڑ لیں۔ آمین یا رب العالمین۔
میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، اگر آج سورہ بقرہ کا ایک بھی پیغام آپ کے دل میں اتر گیا ہو تو یہ ویڈیو دوسروں تک ضرور پہنچائیں۔ ہو سکتا ہے اس کے ایک شعر سے کسی کی زندگی بدل جائے، کسی کا ایمان تازہ ہو جائے اور یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ قرآن مجید کی ہر سورہ اسی انداز میں تفصیل سے سنیں تو ہمارے چینل عاطف وسیم اسلامک کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر لیں اور کامنٹ میں ضرور لکھیں۔ اللہ ہمیں قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔